بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم سبق پڑھ رہے تھے کرنل شیر خان، اور یہاں تک ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے جو دشمن تھے تو بار بار ان کو منہ کی کانی پڑ رہی تھی، یعنی وہ بار بار شکست کھا رہے تھے، بلکہ ذلت آمیز شکست کھا رہے تھے۔ آج ہم نیا سبق پڑھیں گے جو آپ بک میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور ابھی آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ 5 جولائی 1999 کو دشمن نے 2 بٹالین کی نفری، بٹالین ایک قسم دستے کو کہتے ہیں، تو 2 بٹالین کی نفری کے ساتھ یعنی 2 فوجی دستوں کے ساتھ کیپٹن کرنل شیر خان کی پوسٹ پر کئی اطراف سے حملہ کر دیا، یعنی کئی اطراف سے 4-5 اطراف سے ان پر حملہ کر دیا۔ لیکن شیر خان اپنے مٹھی بھر ساتھیوں، کرنل شیر خان جو تھے ان کے جو چند ساتھی تھے، تو اس وجہ سے یہاں پر لکھا ہے اپنی مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ اپنی پوسٹ پر ڈٹا رہا، یعنی ثابت قدم رہا۔ ڈٹا رہنا مین ثابت قدم رہنا، مضبوط رہنا، یعنی جو ہل نہ سکے۔ اس نے دن کی روشنی میں کمال بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن پر حملہ کر دیا۔ یعنی یہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو چوری چھپے حملے کرتے ہیں، لیکن پھر دن کی روشنی میں وہ اتنی بہادری نہیں دکھا سکتے، لیکن چونکہ کرنل شیر خان تو بہت بہادر آدمی تھے، بہادر سپاہی تھے، لہٰذا انہوں نے دن کی روشنی میں کمال بہادری یعنی اعلیٰ بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا بھرپور اور اچانک تھا، یہ حملہ اتنا بھرپور، یہاں پر میننگ ہم کر سکتے ہیں کہ یہ حملہ اتنا بھرپور تھا، یہ حملہ اتنا زبردست تھا اور اچانک تھا، اتنا یکایک تھا کہ دشمن کے حوصلے پست ہو گئے، کہ دشمن کے جو حوصلے تھے یعنی دشمن کیا ہو گئے، دشمن ہار گئے، ان کے حوصلے کمزور پڑ گئے کہ یہ کیا بلا ہے۔ اگرچہ شیر خان کا فوجی دستہ یعنی ان کے پاس جو فوجی تھے، اگرچہ شیر خان کا فوجی دستہ مختصر تھا یعنی تعداد میں کم تھا، لیکن حملہ کچھ اس طرح کیا گیا تھا، یعنی حملہ کچھ ایسی منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا تھا کہ دشمن کے اوسان خطا ہو گئے، وہ ڈر گئے۔ اوسان خطا ہونا محاورہ ہے، میننگ ہے ڈر جانا، تو دشمن کے اوسان خطا ہو گئے۔ ان کا خیال تھا، یعنی یہ چونکہ کرنل شیر خان تو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حملہ آور ہو رہے تھے، لیکن وہ حملہ اتنا زبردست تھا کہ وہ یہ سمجھے کہ شاید پوری بٹالین نے حملہ کر دیا ہے، کہ شاید فوج کے پورے دستے نے ان کے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ پاکستانی فوج کے سرکاری بیان کے مطابق، یعنی یہ ایسا بیان ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، لائن آف کنٹرول پر معرکہ کارگل کے دوران کیپٹن کرنل شیر خان نے دلیری اور شجاعت کی ایک نئی مثال قائم کی۔ دلیری اور شجاعت دونوں کا معنی ہے بہادری، یعنی بہادری کی ایسی مثال قائم کی کہ یہ کسی نے قائم نہیں کی۔ انہوں نے اپنی بہادری سے دشمن سے بھاری نقصان پہنچایا، انہوں نے اپنی بہادری کے ذریعے دشمن کو بہت بڑا نقصان پہنچایا، اور اپنی جوانوں کے ساتھ مل کر 17,000 فٹ کی بلندی پر اپنی 5 جنگی پوسٹوں کا نہ صرف بھرپور دفاع کیا۔ سبق کی شروع میں جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ کرنل شیر خان نے اتنی بلندی پر 1-2 نہیں پوری 5 چوکیاں قائم کی تھی، تو اپنی پوری 5 چوکیوں کی بھرپور حفاظت کی، بلکہ دشمن کے داند بھی کٹے کر دیے۔ داند کٹے کرنا بیٹا محاورہ ہے، اور محاورہ کی اپنی میننگ نہیں ہوتی بلکہ مجازی میننگ ہوتے ہیں۔ یہاں پر داند کٹے کرنا کا معنی ہے شکست دینا، یعنی ان کو انجام دکھا دینا، بلکہ دشمن کے داند بھی کٹے کر دیے، یعنی ان کو شکست بھی دے دی۔ لیکن اس خوفناک لڑائی میں
دشمن نے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ابھی کرنل شیر خان چند سپاہیوں کے ذریعے ان پر جب ایسے حملے کر رہا تھا تو لہٰذا یہ بات وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے انتقام اور اپنا بدلے کی آگ میں عیاری کا جال بچایا، یعنی ایک قسم انہوں نے چالاکی دکھائی، اور بالآخر اب چالاکی کیا دکھائی، یعنی سامنے سے حملہ نہیں کیا بلکہ دو بٹالین فوج کی مدد سے شیرخان کی پوسٹ کو گھیرے میں لے کر اندھادھن فائرنگ شروع کر دی، یعنی جو وہ تو چند سپاہی تھے لیکن ہر طرف سے چاروں طرف سے انہوں نے کیا کیا، ان کو گھیرے میں لے لیا اور اندھادھن یعنی نہ دیکھتے ہوئے بس گولیوں کی بارش کر دی۔ اندھادھن فائرنگ کرنا کیا معنی ہے؟ گولیوں کی بارش کرنا۔ پھر کیا ہوا، گولیوں کے اس شور میں کان بڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، یعنی اگر کوئی بندہ آپ کے کان میں بھی بات کر رہا تھا تو وہ سنائی نہیں دے رہی تھی کیونکہ اتنا شور تھا گولیاں چلنے کی۔ اگرچہ وقتی طور پر وہ اس پوسٹ کے کچھ حصے پر قابض ہونے میں کامیاب ہو گئے کچھ وقت کے لیے، یعنی کچھ لمحوں کے لیے، لیکن شیرخان کی مزاحمت سے، یعنی شیرخان کی رکاوٹ سے، یہاں پر مزاحمت کا معنی ہے رکاوٹ، یعنی کرنل شیرخان نے ان کے سامنے ایسی رکاوٹ ڈال دی کہ جلد ہی کھویا ہوا علاقہ دوبارہ حاصل کر لیا گیا، یعنی انہوں نے جو حصہ چھین لیا تھا اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ اس کے بعد بھی وہ برابر جوان مردی کے ساتھ لڑتے رہے، اور جوان مردی کا معنی ہے مردانگی کے ساتھ، یعنی بہادری اور دلیری کے ساتھ، یعنی وہ برابر بہادری کے ساتھ لڑتے رہے۔ اس کے علاوہ اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بھی بڑھاتے رہے، یعنی اپنے دوستوں کو بھی حوصلہ دیتے رہے کہ آپ نے ہارنا نہیں، بلکہ ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، اگر جان چلی بھی جائے تو ہم شہید کہلائیں گے۔ تو اس طرح کے الفاظ سے وہ اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ وطن عزیز کی خاطر اس لڑائی میں ان سب کا جذبہ قابل دید تھا۔ وطن عزیز سے یہاں مراد ہے ہمارا پیارا وطن، جو یہاں پر مرکب توصیف بھی ہے، یعنی ہمارے پیارے وطن کی خاطر اس لڑائی میں، اس جنگ میں ان سب فوجیوں کا جذبہ جو تھا وہ قابل دید تھا، وہ دیکھنے کے قابل تھا۔ لیکن اسی دوران میں مشین گن کی گولی کرنل شیرخان کے سینے میں لگی۔ ابھی آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، یا انشاءاللہ آپ جب آگے جاؤ گے میڈیکل وغیرہ میں پڑھ لو گے کہ سر میں اور سینے پر جو گولی چلے تو اس سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک گولی کرنل شیرخان کی سینے پر لگی اور ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ابھی یہاں پر یہ بڑے پیارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ روح کا معنی ہے روح، یعنی انسان کی جان، قفس کی معنی ہے پنجرہ، اور عنصری کی معنی ہے دنیاوی، یعنی یہ جو انسانی جسم میں اندر جو روح موجود ہے تو یہ روح اس گولی چلنے کی وجہ سے وہ چلی گئی، یعنی اس جسم کو چھوڑ کر اللہ کے پاس چلی گئی، آسمانوں میں پرواز کر۔ کیا آسان معنی اس کا یہ ہے کہ وہ شہید ہو گئے؟ آسان معنی روح قفس عنصری سے پرواز کر جانا، آسان بھاشا میں مطلب یہ ہے کہ وہ شہید ہو گئے۔ جب بھارتی فوجیوں نے اس شیر دل شہید کی لاش کو اپنے قبضے میں لیا تو اس وقت بھی اس کی انگلی اپنے بندوق کے لبلبی پر تھی۔ لبلبا وہ جو بندوق چلانے کے لیے جو چٹخنی جیسی ایک آلہ ہوتا ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں بندوق کی لبلبی۔ تو اس کی انگلی اس وقت بھی، یعنی مرنے کے بعد بھی ان کی انگلی اس طرح اس پر ڈٹی رہی۔ شیرخان کی بے مثال بہادری اور جرأت نے دشمن کو بھی اعتراف کرنے پر مجبور کر دیا۔ اعتراف کرنا کا معنی ہے تسلیم کرنا، مان لینا، یعنی دشمن کو بھی اس بہادر سپاہی کے جرأت پر اور بہادری پر رشک آ رہا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا، یعنی انڈیا کی فوج نے، ان کے بعض افسروں نے کہا
کہ ہم دشمن ضرور ہیں لیکن حریف کے ایسے بہادر سپاہی کو سلام پیش کرتے ہیں. حریف کا معنی ہے دشمن، یعنی دشمن کے ایسے بہادر سپاہی، یعنی اگرچہ یہ کرنل شیرخان ہمارا دشمن تھا لیکن اس میں اتنی بے مثال شجاعت اور بہادری چھپی ہوئی تھی اور بری ہوئی تھی کہ ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں اور ہم ان کی تعریف کرتے ہیں. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا. یہاں پر آپ چونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگ آپ کو سلیکٹڈ سوالات، سلیکٹڈ جوابات، اسی طرح سلیکٹ الفاظ اور الفاظ جملے جو بھی ادارہ یعنی جو بھی اسکول والے بہتر سمجھتے ہیں وہ آپ کے لیے چناؤ کرتے ہیں اس کا. تو اس لحاظ سے ہم نے آپ کے لیے پلاننگ کے طور پر جو الفاظ میننگ اور الفاظ جملے چن لیے ہیں وہ پیش خدمت ہے. آپ بالکل اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو الفاظ میننگ اور الفاظ جملے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج آپ کا ہوم ورک بھی بن جائے گا، لہٰذا اچھی طرح یاد بھی کر لیں اور اچھی طرح یاد بھی کر لیں، ٹھیک ہے، ہوم ورک کے طور پر. اچھا جی الفاظ میننگ غیرت و حمیت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کی میننگ ہے شرم و حیا. غیرت و حمیت میننگ ہے شرم و حیا. اس کے بعد دوسرا لفظ ہے جنگجو. جنگجو کا معنی ہے جنگ لڑنے والا، جو اچھی طرح جنگ لڑ سکتا ہے نا، تو ایسے بندے کو لڑاکو کہتے ہیں یا جنگجو کہتے ہیں. اچھا جی اگلا مرکب ہے عہدہ برا ہونا. عہدہ برا ہونا، عہدہ برا ہونا کا معنی ہے فرض پورا کرنا. عہدہ برا ہونا، فرض پورا کرنا. اس کے بعد ہے معرکہ. معرکہ کا معنی ہے لڑائی یا جنگ. معرکہ کا معنی ہے لڑائی یا جنگ. اچھا جی نیکسٹ ایک محاورہ ہے. محاورے کے بارے میں یاد رکھیے. اب یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ آخر میں نون الف نہ آیا ہے، تو جب بھی محاورہ آتا ہے اس کے آخر میں نون الف نہ، اصل فارم میں جب محاورہ آتا ہے جملے میں استعمال نہ ہو تو اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے. جیسے آپ لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں دنگ رہ جانا، تو دنگ رہ جانا کا معنی ہے حیران ہونا. اچھا جی نیکسٹ لفظ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسرے ٹیبل میں، عزم. عزم کا معنی ہے ارادہ. اور اگلا سیسا پھیلائی ہوئی دیوار، کیا معنی ہے مضبوط رکاوٹ. ابھی کوئی بندہ سیسا پھیلا کر، سیسا حل کر کے اس سے ایک دیوار بناتا ہے نا، تو وہ بالکل نہ ٹوٹنے والی دیوار بن جاتی ہے. تو اس وجہ سے یہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے مضبوط رکاوٹ کے لیے. اچھا جی اگلا لفظ ہے دل جمعی. دل جمعی کا معنی ہے اطمینان یا یکسوئی. دل جمعی کی معنی ہے اطمینان یا یکسوئی. اگلا ہمارے پاس مرکب ہے. مرکب آپ لوگ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے، یہ بار بار میں لفظ مرکب استعمال کر رہا ہوں. تو مرکب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو کہتے ہیں. جب ایک لفظ ہوتا ہے تو وہ سنگل ورڈ ہوتا ہے جسے مفرد کہتے ہیں، لیکن جب دو الفاظ جمع ہو جاتے ہیں یا دو سے زیادہ الفاظ جمع ہو جاتے ہیں تو ایسے الفاظ کی مرکب، اس الفاظ کی ایسے مجموعے کو پھر مرکب کہا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ خوش تدبیری جو ہے یہ یہاں پر مرکب ہے اور اس کا معنی ہے عمدہ بندوبست یا عمدہ طریقہ. خوش تدبیری کا معنی ہے عمدہ بندوبست یا اچھا طریقہ. اینڈ the last one محاورہ ہے. محاورہ جس طرح شروع میں نے عرض کیا کہ محاورہ کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے اصل فارم میں، تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اوسان خطا ہونا میں نون الف نہ آیا ہے. معنی ہے گھبرا جانا یا ڈر جانا. معنی ہے گھبرا جانا یا ڈر جانا. اچھا جی اس کے بعد عام طور پر جب بھی ہم اپنے فیئر نوٹ بک میں سوالات جوابات لکھتے ہیں، مشق لکھتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا ہم سب سے پہلے الفاظ میننگ لکھتے ہیں، اس کے بعد فوراً بعد سوال نمبر 2 میں ہم الفاظ جملے لکھتے ہیں. تو یہاں پر بھی آپ الفاظ جملے دیکھ رہے ہیں.
الفاظ جملے ہمارے پاس ابھی جو الفاظ ابھی گزر گئے، 1-2 الفاظ تقریباً 2 یا 3 الفاظ ہم نے ان سے لیے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے الفاظ ہیں جو ان میں شامل نہیں ہیں لیکن ہم نے آپ کے جملوں کے لیے چوز کیے ہیں۔ اچھا جی، الفاظ جملوں میں سب سے پہلا جملہ ہے، سب سے پہلا لفظ سپوت۔ سپوت کا لفظی معنی ہے بیٹا یا فرزند، بیٹا یا فرزند۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی میننگ، کوئی بھی لفظ آپ اس وقت تک اچھی طرح جملے میں استعمال نہیں کر سکتے، اس سے سینٹینس نہیں بنا سکتے جب تک آپ اس کی میننگ آپ پر کلیئر نہ ہو۔ تو یہاں پر ہے سپوت، سپوت کا معنی ہے بیٹا یا فرزند یا لڑکا۔ تو ہم نے اس کے لیے آپ کے لیے 2 جملے بنائے ہیں، جو جملہ آپ کو پسند ہو یا آپ کے دل کو اچھا لگتا ہو تو وہ جملہ آپ یاد کر سکتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے ہمارا، احمد اپنے والدین کا بہادر سپوت ہے۔ احمد اپنے والدین کا بہادر سپوت ہے۔ احمد کی جگہ آپ اپنا بھی کوئی نام، اپنے بھائی کا نام ڈال سکتے ہیں۔ اچھا جی، نیکسٹ اسی لفظ سپوت کا دوسرا جملہ جو ہے وہ ہے، ہماری قوم آج بھی میجر عزیز بٹی جیسے بہادر سپوت پر فخر کرتی ہے۔ ہماری قوم آج بھی میجر عزیز بٹی جیسے بہادر سپوت پر فخر کرتی ہے۔ نیکسٹ یہ لفظ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ورڈ میننگ میں بھی آیا ہے۔ غیرت و حمیت کا معنی ہے شرم و حیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیرت و حمیت کا پیکر تھے، یا ہمارے صوبے کے لوگ غیرت و حمیت کا نمونہ ہیں۔ ابھی لوگ جمع ہے نا، تو اس وجہ سے یہاں پر ہم نے جمع ہے لگایا ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ لفظ ہے ہمارے پاس استقامت۔ استقامت، ہمیں مشکل وقت میں استقامت سے کام لینا چاہیے، ہمیں مشکل وقت میں استقامت سے کام لینا چاہیے۔ اچھا جی، پھر نیکسٹ لفظ ہے ہمارے پاس ہمیں مشکل وقت میں استقامت سے کام لینا چاہیے۔ اسی طرح استقامت کا دوسرا جملہ ہمارے پاس ہے، ہماری فوج نے ہر جنگ میں دشمن کا مقابلہ استقامت سے کیا ہے۔ ہماری فوج، یہ لفظ فوج اور پولیس دونوں مؤنث استعمال ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیے یہاں پر ہم نے لفظ فوج جو ہے وہ مؤنث استعمال کیا ہے۔ ہماری فوج نے ہر جنگ میں دشمن کا مقابلہ استقامت سے کیا ہے۔ اگلا لفظ ہے جنگجو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دلیر جنگجو تھے، یا احمد جنگجو طبیعت کا مالک ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ لفظ ہے شرمندہ تعبیر ہونا۔ شرمندہ تعبیر ہونا مین پورا ہونا۔ علامہ اقبال کا خواب پاکستان کی صورت میں شرمندہ تعبیر ہو گیا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلم کا جماعت میں اول آنے کا خواب بالآخر شرمندہ تعبیر ہو گیا، یعنی ان کا خواب پورا ہو گیا۔ اچھا جی، اگلا لفظ ہے اولو العزمی۔ اولو العزمی کا معنی ہے بلند حوصلہ۔ ہمارے بہادر سپاہی دشمن کے سامنے اولو العزمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یا میجر عزیز بٹی شہید نے اولو العزمی سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ اس کی جگہ آپ کوئی اور فوجی بھی یاد کر سکتے ہیں، کرنل شیر خان نے اولو العزمی سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ اینڈ لاسٹ ون جو مرکب ہے ہمارے پاس بلکہ محاورہ ہے، تو وہ ہے جہنم واصل کرنا۔ جہنم واصل کرنا معنی ہے جہنم پہنچانا، لیکن یہاں پر میننگ آسان بھاشا میں معنی ہے مار دینا۔ ابھی کسی کافر بندے کو، کسی کافر یا زندیق بندے کو بندہ مار دیتا ہے نا، تو اسے کہتے ہیں جہنم واصل کرنا، یعنی جہنم پہنچانا۔ اب یہاں پر 2 جملے ہیں ہمارے پاس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں کفار کے بڑے بڑے افسروں کو، بڑے بڑے سرداروں کو جہنم واصل کر دیا تھا۔ بڑے بڑے سرداروں کو جہنم واصل کر دیا تھا، یعنی جہنم میں پہنچا دیا تھا۔ اور
اس سے پہلے ایک سبق گزرا ہے تو اس میں بھی یہ محاورہ استعمال ہوا ہے. تو اگر اسی سے آپ لے لیں، غازی علم الدین شہید نے راجپال ملعون کو جہنم واصل کر دیا تھا. اچھا جی، یہ آج آپ کا سبق جو ابھی الفاظ میننگ اور الفاظ جملے آپ کو بتائے ہیں، یہ آپ ہوم ورک کے طور پر یاد کریں. انشاءاللہ کر